اچھا، سابق ڈیپٹی اسپیکر، یار میں یہ سچی بات ہے، میں نے اب آپ کے لیے پڑھ رہا ہوں، میں نے ایک نظر پہلے میں دیکھ لیتا ہوں. میرے دل میں اس آدمی کا اتنا احترام. لکھتے ہیں سابق ڈیپٹی اسپیکر قومی اسمبلی قاسم خان سوری. مجھے یاد نہیں میں ان سے کبھی ملا ہوں کہ نہیں. میں تو جاتا واتا نہیں ہوں، مجھے جو لوگ ملنے آتے رہے شاید ایک دو بار آئے ہوں، مجھے یاد نہیں، مجھے نہیں یاد. سو میں ویژولائز نہیں کر سکتا چہرہ. اپنے ویڈیو پیغام میں کہا ہے کہ وہ مالی مشکلات کی وجہ سے آج کل امریکہ میں اوبر گاڑی چلا کے گزارا کر رہے ہیں. قربان جاؤں، سبحان اللہ. آگے ان کا کہنا تھا کہ وہ جس پوزیشن پر رہے ہیں اس ادارے میں ایک معمولی سا ملازم بھی اسلام آباد میں گھر بنا لیتا ہے، لیکن میں نے سیاست میں رہ کے چوری اور ڈکیتی نہیں کی. خدا کی قسم، قاسم خان سوری جیسے لوگوں کو عجائب گھروں میں رکھو. ایسے لوگوں کو تو دیکھنا بھی عبادت ہے. پاکستان لوٹا ہی اس کمیونٹی نے، یہ یاد رکھنا. بیوروکریسی وہ سارا اس لیے شامل کہ دیکھو، ملک اگر ایک جسم کی مانند ہے تو اس کا چہرہ کیا ہے؟ اس کی پولیٹیکل لیڈرشپ. اگر چہرے میں دماغ بھی شامل ہے تو ہر آرڈر تو یہیں سے آنا ہے. جڑا کھرما کھائے گا تھلے اربا کھان گے، اس کے بغیر گزارا نہیں ہونا. یہ جو تمہارے ارب پتی کھرب پتی بیوروکریٹ نکلتے ہیں، ٹکے ٹکے کے ملازم ہوتے ہیں، پبلک سرونٹ، عوام کے نوکر. یہ ملعون ہے. مجھے تو کسی سے بھی نفرت نہیں، مجھے تو عام انڈین سے بھی نفرت نہیں، تو میرا تو کوئی ایشو نہیں. تو وائی ڈو آئی ہیٹ پالیٹیشینس؟ ایک یہ اور ایک اور ٹھیکیدار ہیں پورے عالم اسلام میں تباہ کر کے رکھی. یہ فلانا لباس غیر اسلامی ہے، فلانا ہے، باقی سارا گند وہ اسلامی ہے. شرم نہیں آتی؟ نیک ٹائی پہننا غلط ہے. انہاں دیاں جڑیاں وہ کون سی کہتی ہیں پاولومز اور ٹیوڈا اور سولزر جیسی کمپنیوں کے بنے ہوئے کپڑے اور ستھنا پا کے وہ ٹھیک ہے. کیا مینٹالٹی ہے تمہارا؟ اپنا ہے کیا؟ جو بتیاں جلا کے بیٹھتے ہو، جن گاڑیوں پہ جو اسلحہ استعمال کرو، سب ان کی دین. لیکن بہرحال یہ جو طبقہ ہے سیاست دانوں کے برابر کا منحوس ہے، اور یہ پورے عالم اسلام کے لیے نحوست کی علامت ہے. اسی لیے دل کڑتا ہے. منع کیا جاتا ہے بھائی، آج یہاں کل نہیں ہوں گے. دوسری بڑی آبادی مسلمانوں کی، اور حال دیکھو یہ اپنا. تم تو راندہ درگاہ بھی نہیں ہو. ایک ہوتا ہے ڈو میٹ، دروازے کے سامنے نہیں وہ پڑا ہوتا، وہ ان کی کہتے ڈور میٹ، یا جڑا جو بچھا ہوا ہوتا ہے میٹ، یہاں ڈور میٹ، اس پہ جوتے رگڑ کے اندر آیا جاتا ہے. تو جوتے رگڑنے والے کی قربت تو بہت ہوتی ہے اس کے ساتھ. ہم عجیب چیزوں پہ خوش ہونے والے بد نصیب لوگ ہیں. آگے چلیں. سی ایم پنجاب، اس نے کہا ہے کہ راجن پور میں خطاب کرتے ہوئے بات جو کی ہے وہ بہت اچھی اور درست کی ہے. انہوں نے کہا کہ یاد رکھنا، جعلی حکومت وہ ہوتی ہے جو لوگوں کے حقوق چھین لیتی. بیوٹیفل، بہت اچھا. پھر کہا جعلی حکومت وہ ہوتی ہے جو لوگوں کی ترقی چھین لیتی ہے. بہت اچھا. جعلی حکومت وہ ہوتی ہے جو لوگوں کا سکون چھین لیتی ہے. ایکسلنٹ. جعلی حکومت وہ ہوتی ہے جو لوگوں کا امن اور خوشی چھین لیتی ہے. سبحان اللہ. جب تک عوام حکمرانوں سے سوال نہیں کریں گے، حکومتیں سوئی رہیں گی. اس کی سمری پتہ کیا ہے؟ کہ جو مریم نواز نے کہا ہے یہ 78 سال سے ہو رہا ہے. ایسی کمال کی بات. 40-45 سال تو یہی خاندان کھا گیا اس صوبے کے، ملک کے، صوبے کے ملا جلا کے 40+ ایئرس.
لوگوں کے حقوق انہیں آج تک نہیں ملے۔ جعلی حکومت وہ ہوتی ہے جو لوگوں کی ترقی چھین لیتی ہے۔ یہ بھی درست ہے اور یہ بھی درست ہے کہ جہاں جعلی جمہوریت ہوگی وہاں جعلی حکومت ہوگی۔ جعلی جمہوریت کس کو کہتے ہیں؟ جمہوریت کس کو کہتے ہیں؟ عوام کو، جمہور کو، اور وہاں سے جمہوریت۔ اگر ان کو آپ نے ان پڑھ، جاہل، گنوار، ذات برادری کا قیدی، ضرورتوں کا قیدی رکھا ہے، یاد رکھنا چیف منسٹر صاحبہ، ایک بات یاد رکھنا، جس کے نیچے، پاؤں کے نیچے زمین اپنی نہیں، سر کے اوپر چھت اپنی نہیں، اس کی رائے یعنی اس کا ووٹ اس کا اپنا ہو ہی نہیں سکتا۔ یا چھینا جاتا ہے، یا خریدا جاتا ہے، یا اچک لیا جاتا ہے۔ تو فراڈ یہ نہیں کرتے، ٹھگ، وہ نہ چھینتے ہیں نہ خریدتے ہیں، بس جیب کوترے جیسے کرتے ہیں۔ خیر، جعلی حکومت وہ ہوتی ہے جو لوگوں کا سکون چھین لیتی ہے۔ تو آپ لوگ چونکہ کوئی زیادہ پڑھنے لکھنے کے شوقین نہیں ہو، میں بتاتا ہوں۔ میرے بچوں نے ایک فلم آئی تھی روٹی، روٹی کا سوال ہے، جواب دے دا روٹی۔ 20 روپئے من آٹے پہ حبیب جالب ماتم کرتا تھا پورے ملک، 20 روپے من۔ اب ماشاءاللہ آپ کے ہوتے ہوئے 20 روپے کی روٹی ہے، سکون کہاں ہے؟ جعلی حکومت وہ ہوتی ہے جو لوگوں کا امن اور خوشی چھین لیتی ہے۔ امن کہاں ہے؟ خوشی تو بہت دور کی بات ہے، خوشی تو بہت دور کی بات ہے۔ ہوگا ہم کیا یہاں قدم قدم پہ انسیکیورٹی ہے، بندہ بندے کو نہ مارے گا مین ہول نکل جائے گا، بات تو ایک ہی ہے۔ ہاں، آخری بات جو چیف منسٹر نے کہی ہے اس کا جواب نہیں۔ جب تک عوام حکمرانوں سے سوال نہیں کریں گے حکومتیں سوئی رہیں گی۔ سبحان اللہ۔ مریم نواز کی صرف آخری بات پلے باندھ لو، اور بات صرف سوال کرنے سے حل مسئلہ نہیں ہوگا، ان کا کچھ اور کرنا ہوگا، ورنہ جو کچھ جاری ہے 78 سال سے، میں جو زبان استعمال کرنا چاہ رہا ہوں وہ میں کر نہیں سکتا۔ آگے ماشاءاللہ اشاریے آ رہے ہیں، اٹھ جائیں گے، اڑان ہے، ٹوٹل فیک، فراڈ، فضول باتیں۔ حقیقت سنو، حکومت کی خارجہ ناکامی، خارجہ خوجہ داخلہ دورانی کدھر کامیاب ہے؟ سامنے آئی ہے، ذرا غور کریں۔ UAE برادر متحدہ عرب امارات نے $2 ارب کا قرض 2 سال کے لیے مؤخر کرنے کے لیے جو درخواست کی تھی، انہوں نے اس سے انکار کر کے اس کو صرف 1 مہینے کے لیے مؤخر کیا ہے۔ گیٹ لاسٹ۔ رحم دل آدمی بھی بعض اوقات بھکاری سے آ جاتا ہے، جو کبھی اس کھڑکی سے مانگنے آ جائے، کبھی اس کھڑکی سے مانگنے آ جائے۔ آپ واک پہ نکلے وہ مانگ رہے، بندہ کہتا ہے بس کر یار۔ اچھا، 1 ماہ کے لیے پاکستان کو یہ جو 1 ماہ کی مہلت انہوں نے دی بھی ہے، اس میں 6.5% سود بھی ادا کرنا ہوگا۔ سلام ہے 47 کو، 1947 کو نہیں، جب پاکستان بنا تھا، فارم 47 بڑکا چھوڑ لگ رہا، اٹھ رہا ہے، ٹیک آف کر گیا ہے، پتہ نہیں کیا اڑان ہے، تو اشاریے ہیں، ٹوٹل فیک، ہر چیز جھوٹ۔ علیمہ خان نے بیان دیا ہے کہ عمران خان اگر رہا نہیں ہوتے تو ارکان قومی اور صوبائی اسمبلی کو مل کے خیبر پختونخوا کو بند کر دینا چاہیے۔ خواجہ محمد آصف نے علیم خان کے بیان کو پاکستان کی سالمیت کے خلاف قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ پاکستان کسی کی جاگیر نہیں، یہ نہ میری اور نہ یہ تہاڈی تے جاگیر ہے۔ بھائی جون لیگ تے پیپل پارٹی دو دی جاگیر ہے، بالکل ہے۔ اپنے بچوں کے ہاتھ پہ، سر پہ ہاتھ رکھ کے یہ قسم کھاؤ کہ تم لوگوں نے یہ الیکشن جنون جیتا۔ چھوڑو، اچھا، اور نہ ہی عمران خان، واقعی عمران خان، ان لوگوں نے جو قربانیاں دی ہیں، محمد علی جناح نے زندگی قربان کر دی، میں تو کہتا ہوں وہ آدمی شہید ہے،
اس زمانے میں جو ٹی بی تھی وہ لا علاج سمجھی جاتی تھی، لیکن ویسٹ میں اس کے امکانات ہیں. اس بندے نے بھنک نہیں پڑنے دی، مرتے مر گیا بات تاکہ راز کھل گیا تو شاید پاکستان کا. تو جاگیر تو یہ کسی کی نہیں ہے، لیکن عملاً دیکھا جائے تو ہاسٹیج ہے یہ ملک. ایلیٹ کیپچر جسے کہتے ہیں وہ کیا ہے؟ یہ کھا گئے سارے، تم ہی لوگوں سوار. اور ہر چیز کو پاکستان کی سالمیت سے نہ جڑا کرو. ہر چیز پاکستان کی سالمیت خلاف قرار دے تو کیا کیا نہیں تھا. جب تم لوگ کہتے تھے کہ پیپلز پارٹی کو، کیا یہ نواز شریف کا اسٹیٹمنٹ یاد ہے مجھے، میں نام سنتا ہوں تو خون کھول اٹھتا ہے اور میرا دل کرتا ہے میں بحیرہ عرب میں غرق کر بھی الیکٹڈ میں کیا کروں. میں نفرت کر سکتا ہوں، وہ میں کرتا ہوں. باقی جو بندہ الیکٹڈ ہے جنرلی ووٹ لے کے آیا، اگر عوام خودکشی پہ تلے ہیں تو میں ان کے ہاتھ تو نہیں روک سکتا. سو اس طرح کی بڑھ کے نہ مارا کرو. اس طرح کے کرائسس میں ہوتا یہ ہے، خاص طور پہ مائیں ہوں، بہنیں، بیٹیاں، اولاد، وہ نارمل نہیں ہوتے. اس لیے بات ہو گئی، اگنور کرو یار. خیر صاحب تسی 5-7 سال کدی کم دی گل کرنی ہوتی ہے اور میں ہمیشہ اپریشیٹ کرنا. چلو 100 نہیں، 5-7 سال میں آپ نے ایک بڑی پتہ کی بات کرنی ہوتی ہے اور میں نے کھل کے تعریف کرنی ہوتی ہے. کمی نہیں کرتا، لیکن اس طرح کی بات نہ کیا کرو. کبھی کبھی جو اچھی خوبصورت بات آپ کرتے ہیں اس طرح کی باتیں کیا کرو. یہ فضول بات ہے، ایک ڈیسپریٹ سی اسٹیٹمنٹ ہے. ختم ہوئی بات. ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ. کل یہ کچھ آپ کے لیڈر کے ساتھ ہو رہا ہو، وہ بھی اگے کو چانگڑا چونگڑا مار دے پھر ان کے فلانا ٹمکانا، تو ٹھیک ہے، بس پارٹ آف دا گیم ہے. تھینک یو ویری مچ.